یعنی مولوی کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا آج اگر ہمیں عبادات، عقائد و نظریات، اجر و ثواب، دینی علوم و فنون، تقوی و طہارت اور دیگر معاملات کے بارے میں جو ہمیں دینی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، کیا یہ مولوی کے ذریعے سے نہیں پہنچی؟ تو اگر یہ سارا کچھ، یعنی اگر ہمارے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جنازہ نہیں پڑھا رہا، اگر کوئی اذان کا معاملہ، تو وہ نمازوں کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے یا دیگر، تو کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا؟ لیکن اس کے باوجود یہ معاشرے میں مولوی کو کیوں اتنا جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا؟ عبدالواحد بھائی، اگر کوئی بات بولتا ہے نا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی اور یہ صرف میں بتانے والا ہوں، تو میں تو ایسے لوگوں سے بولتا ہوں کہ لوگ ایسے لوگوں سے جتنا دور رہیں وہ بہتر ہے. اور جیسے میرے ایک استاد نے بتایا تھا کہ جو دنیاوی تعلیم کے استاد تھے، انہوں نے بات بولی کہ ایک پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے لیے جب ایک اپروول کے لیے آیا تو ایک خاتون نے ان کو اپنی ریسرچ دی، تو انہوں نے بولا اس میں آپ نے ریفرنسز نہیں لکھے، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ میں نے پہلی خود سے معلوم کیا ہے. تو انہوں نے اس بات پہ ریجیکٹ کر دیا کہ آپ یہ بولنا چاہ رہی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور آپ سب سے پہلی ہیں کہ ہزاروں سال میں آپ ہی نے بات سوچی، کسی نے نہیں سوچی. تو دیکھیے جو علماء ہیں وہ ہمارے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انہوں نے جو وراثت میں کوئی درہم دینار نہیں لیے. بالکل صحیح. آج ہمارے پاس دونوں طرف کی بات میں بولوں گا کہ دیکھیے مولوی کو برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو اوپر کرنے کا ایک سٹائل بن گیا ہے، اور ہماری جو آج کی نسل، شاید یہ فیشن ہے، آج فیشن اس لیے بن گیا کیونکہ یہ آپ کو زیادہ لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا تسلیم کروا لیتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے لوگوں کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے، طبقے کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ نہیں مسئلہ ان کی وجہ سے، کسی کے کندھے پہ تو بلیم ڈالنا ہے نا، تو وہ اپنی ذمہ داری تو نہیں کہ دیکھیے اگر ادھر کی طرف سے کوئی طبقے کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو آپ کی طرف سے بھی غلطی ہے کہ آپ بھی کبھی ان کے پاس نہیں گئے پڑھنے کے لیے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے آج ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا، وہ جلدی رزلٹ چاہتی ہے. وہ خالی دین کے معاملے میں نہیں ہے، وہ اگر چاہے گی ولاگ بنانا چاہے گی سوشل میڈیا پہ، تو وہ چاہے گی میرے پاس ہزاروں فالوورز آ جائیں جلدی سے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی جلدی سے موٹیویٹ کر دے اور مجھے کوئی سولوشن دے دے. مجھے اگر جاب ملے تو میں جلدی سے کوئی ٹاپ پوزیشن کی اس پہ پہنچ جاؤں. تو یہ آپ دیکھیے ان کو بہت جلدی ریزلٹس چاہیے، تو جلدی ریزلٹس چاہیے تو ان کے لیے مارکیٹ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ان کو جلدی جلدی چیزیں بتا رہے ہیں اور فلاں بتا رہے ہیں، جبکہ اسلام پوری تربیت کا معاملہ ہے. لیکن اس سے دیکھیں نا وہ ہو کیا رہا ہے، یعنی نیو جنریشن بالکل مولوی اور علماء کرام کے نام سے چڑ گئی ہے. یعنی اس کا ایک سخت نقصان یہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یعنی بالکل وہ علماء کرام اور مولوی جو حضرات ہیں ان سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید ترین نفرت اور کی وجہ سے محروم ہی کر دی جائے گی. الحمدللہ عبدالوارث بھائی، اگر دیکھا جائے جیسے ہمارا تجربہ رہا ہے، جس طرح سے ہمیں یونیورسٹی میں لوگ بلاتے ہیں اور خود ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ کھڑکی توڑ آپ نے ایونٹ کرایا کہ دروازے بند کرنے لگے ہیں. تو الحمدللہ جہاں پر اس طرح کی غلط فہمیاں لوگ پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم مولویوں سے یہ کام بھی لے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یوتھ کے لیے ایک مولوی بھی ہیں، ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایک مدرس بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری سوسائٹی میں کوئی مولوی سے بہت بڑا کوئی بلنڈر ہوا ہے، یا واقعی لیٹس سپوز اگر اس نے کوئی ہمیں ایسے مسائل بتائے ہیں کہ جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے مولوی کو نقصان کیا ہوا ہے؟ اور اگر اس نے ہمیں کچھ چیزیں جو ضروری نہیں تھی ہمارے لیے اور ہم نے ان سے پوچھی نہ انہوں نے ہمیں بتائی، تو اس سے اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہر طبقے کے متعلق ہر کسی کے اندر ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کہ ہمیں پورا ایک پیکج ملے، جبکہ ہم نے سسٹم میں ایسی کوئی نظام نہیں رکھا ہوا جہاں پر ہمیں ایسے لوگ ملیں جہاں پہ جو ان کو دونوں ایریاز میں ان کو کوالیفیکیشن ہو. ہم نے جاب کو، پڑھائی کو جو ہے پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب جوڑ دیا ہے تو ہمارے پاس جو پڑھائی کا نظام ہے وہ وہی چیز پہ فوکس کر رہی ہے جو پیسے کما سکتے ہیں، جبکہ دین کی تعلیمات آپ کو انسان اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کے لیے کرتے ہیں. جیسے ایک شیخ کی کہانی ہے کہ وہ بخاری کا درس کرا رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے بولا کہ تم لوگ کیا کتابیں میں لگے ہوئے ہو، جبکہ لوگ تو چاند تک پہنچ گئے ہیں. تو شیخ نے جواب دیا کہ کہ دیکھیے وہ چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کے خالق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں.